بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ حضرت حسن نبی علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی، میرا یہ بیٹا دو بڑے عظیم ترین لڑنے والے گروہوں کی مصالحت کروائے گا، مصالحت ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر بن گئے، آخری ایام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کرام، بعض روایتوں میں تقریباً 70 صحابہ کرام تھے، جس میں عمرو بن عاص اور دیگر اور صحابہ کرام تھے، عبداللہ ابن عمرو، ان تمام لوگوں کے مشورے سے یزید اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہیں سے حضرت حسین اور یزید کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت حسن دستبردار ہو گئے، امیر معاویہ کو اپنا خلافت سونپ دی اور بیعت کر لیا، لیکن حضرت حسین نے امیر معاویہ سے بیعت نہیں کی تھی۔ جب امیر معاویہ حضرت حسن شہید کر دیے گئے اور امیر معاویہ حکومت کرنے لگے، حضرت حسین اپنا کنارہ کشی اختیار کیے، خاموش تھے۔ اسی اثنا میں امیر معاویہ کے آخری ایام تھے، صحابہ کرام سے مشورہ کر کے یزید کو اپنا نائب یعنی اپنا جانشین اور خلیفہ بنا لیا۔ تمام لوگوں نے بیعت کیا، لیکن حضرت حسین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، زبیر ابن العوام، اہل مدینہ جو تھے، انہوں نے بیعت ابھی نہیں کیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا تھا اپنے بیٹے یزید کو کہ بیٹے یزید دیکھو، حسین کے ساتھ یہ ذرا یاد رکھیے گا، حضرت معاویہ نے مرنے کے پہلے جب یزید کی خلافت کی بیعت لے لیا تو یزید کو انہوں نے وصیت کیا، اے بیٹے دیکھو، جب تم ہمارے انتقال کے بعد اس تخت خلافت پر بیٹھنا تو سب سے پہلے بیعت لینا حضرت حسین سے۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ احب الناس الی الناس، لیکن یاد رکھنا بیٹے، اس پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو جو محبوب ہے حسین بنت علی، حسین بنت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الفاظ نہ دیکھیں، امیر معاویہ نے کتنی دور اندیشی سے کام لیا۔ اس لیے بیٹے
جب تم خلیفہ بننا تو حسین سے سب سے پہلے بیعت لینا، لیکن حسین سے بیعت لینا تو ذرا آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ الحمدللہ بیعت کرنا لینا نرمی کے ساتھ، وصل رحمہ، اور جتنا ہو سکے حضرت حسین تمہارے قریبی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور پھر اگر حسین انکار بھی کر دے تو خبردار ان کے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ زبردستی نہیں کرو گے بیٹے تبھی، جب تک زبردستی نہیں کرو گے ان کو چھوڑ دو گے ان کی اصلی حالت پر، صلہ رحمی کرتے رہو گے، تبھی اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت بادشاہت کو آسانی سے چلاتا رہے گا۔ اس لیے خراب حسین کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اگر وہ کبھی تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو صبر کرنا۔ کیوں؟ اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے خلاف وہ بدماش کبھی نہیں کھڑے ہوں گے جنہوں نے حسین کے باپ کو قتل کیا تھا اور حسین کے بھائی کو ذلیل کیا تھا، یعنی حضرت علی اور حضرت حسن کو۔ حضرت معاویہ نے وصیت کر دیا، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، انتقال کر جانے کے بعد ولید ابن عقبہ مدینہ المنورہ کا گورنر تھا، اس کے پاس امیر یزید نے لیٹر بھیجا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹے یزید اس وقت امیر ہیں، یہ لیٹر ہم بھیج رہے ہیں، یزید حسین موجود ہیں، ان سے بیعت لے لینا، لیکن یاد رکھنا بیعت لینے میں حسین کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کرنا۔ مرتے دم تک میرے باپ امیر معاویہ نے کہا تھا کہ حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اگر وہ تمہارے ساتھ سختی بھی کرے تو سختی کا جواب سختی سے نہ دینا، اگر تم ان سے چھیڑو گے نہیں تبھی تم خیریت کے ساتھ حکومت چلا لو گے۔ اس لیے میری باپ کی وصیت خیال رکھنا، حسین کے ساتھ بیعت لینے میں کوئی زیادتی نہ کرنا۔ لے کر پہنچا، ولید بن عقبہ نے بڑا خیال رکھا، مجمع عام میں طلب کرنے کے بعد رات کو حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت حسین آئے، کیا بات ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ گئے تو اس نے یزید کا لیٹر پیش کیا۔ دیکھیں امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹے یزید امیر ہیں، ان کا یہ لیٹر آیا ہوا ہے اور آپ سے بیعت طلب کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کو سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کے ساتھ صلہ رحمی ہر حال میں رہے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں بند کمرے کے اندر بیعت نہیں کروں گا، صبح ہوگی، 2-4 دن گزریں گے، سارے لوگ کیا کر رہے ہیں ہم پہلے دیکھ لیں گے، اس کے بعد بیعت کریں گے۔ حضرت حسین کو ذرہ برابر ولید بن عقبہ نے روکا نہیں کہ نہیں اسی وقت بیعت کیوں؟ یزید نے لکھ دیا تھا خبردار ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کی رائے بدلی، اسی وقت رات کو مدینے کی بجائے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر انتظار کر رہا تھا لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین نہیں ہیں، پتہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ حضرت حسین اس وقت مکہ چلے گئے ہیں۔ اس اسنا میں جب وہ مکہ چلے گئے تو اہل کوفہ نے لیٹر بھیجا، آپ آ جائیں، ہم یزید کی حکومت نہیں قبول کریں گے، اس کے باپ سے بھی راضی نہیں تھے، آپ کے باپ کے یہاں رہتے تھے، آپ کے بھائی یہاں رہتے تھے، حسین تم بھی آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک الگ حکومت بنائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس لیٹر بھیجا، حضرت حسین کے پاس لیٹر آیا کوفہ والوں کا۔ حضرت حسین نے کہا یہ بدماش لوگ ہیں کوفے کے، ان کا لیٹر ہم قبول نہیں کریں گے۔ جب عاجز آ گئے تو حضرت حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد ابن الحنفیہ، دوسری ماں سے، ان کے پاس کوفہ والوں نے لیٹر لکھا۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ نے لیٹر لیا اور اپنا لیٹر لے کر کے کوفہ والوں کا حضرت حسین کے پاس گئے۔ حضرت حسین کے پاس جا کر کے لیٹر پیش کیا تو حضرت حسین نے کہا میرے بھائی محمد ابن الحنفیہ، یاد رکھو اللہ کی قسم جن لوگوں نے لیٹر لکھا ہے کوفہ والوں نے، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ ہمارے نام سے کرسی قائم لینا چاہتے ہیں اور ہمارے نام سے لوگوں کا مال سمیٹنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے تمہارے
والد علی کو قتل کیا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بھائی حسن کے ساتھ بے وفائی کی تھی، ان کے لیٹر کو پھاڑ کے پھینک دو۔ اللہ اکبر، سب پھینک دیا۔ لیکن کوفے والے بار بار لیٹر لکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کئی بہت سارے لیٹر آ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرنے کے لیے اپنے بھائی، چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کا نام یاد رکھیں، یہ مسلم بن عقیل چچا داد بھائی تھے، مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہا میرے بھائی آپ چلے جائیں پہلے کوفہ، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اتنا بار بار لیٹر لکھ رہے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ مسلم بن عقیل گئے اور وہ بڑے اچھے انداز میں کوفے والے ملے، ارے صاحب ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، 40,000 آدمی ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر لے رہے ہیں۔ چلو، ظالموں نے بیعت کر لیا، خوب اطمینان دلایا۔ مسلم بن عقیل نے وہاں سے لیٹر لکھ کے بھیج دیا، حسین حالات بڑے سازگار ہیں، یہ لوگ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ حسین یزید کے خلاف حکومت بنانا چاہتے ہیں، آپ مہربانی ان کو سنبھالنے کے لیے آ جائیں، چونکہ 40,000 تو آپ کے عدم موجودگی میں میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے، آپ کے لیے لاکھوں تیار ہیں۔ یہ لیٹر پہنچا مسلم بن عقیل کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلنے کا ارادہ کر لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا کہ حضرت حسین کوفہ والوں کی دعوت پر جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس آئے، کہا اے حسین خبردار، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مکہ چھوڑ کر کے تم نہیں جاؤ کوفہ، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے تمہارے باپ تمہارے بھائی کے ساتھ دغابازی کی ہے، اللہ کے واسطے ہی مدینہ میں رہو۔ لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں، اتنے وعدے کیے ہیں، اب ہمارے لیے حالات سازگار ہیں، وہ پہلی قوم نہیں بدل چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کی قسم، اگر لوگ یہ نہ کہتے ذرا دیکھو عباس اور حسین لڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر لوگوں کے ہنسنے کا موقع نہ ہوتا تو حسین یہ تیرے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے میں گھسیٹتا اور لے جا کر گھر میں بند کر کے باہر تالا لگا دیتا تاکہ کسی بھی حالت سے کوفہ تو نہ جا سکے۔ اللہ اکبر۔ چلو، حضرت حسین نکل رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا، وہ دوڑ بھی آئے، ارے حسین کیا کر رہے ہو؟ ہم کوفہ جا رہے ہیں، دعوت نامہ ہے۔ اللہ کی قسم خبردار، ہم الذین قتلوا ابوک وطعنوا اباک، ان کوفے والے غداروں کے دعوت پر نہ جاؤ، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے تمہارے باپ کو شہید کیا اور تمہارے بھائی کو خراب کیا ہے، ہلاک کیا ہے، نہیں ہم جائیں گے۔ اللہ جس کو جو فیصلہ ہو چکا ہے نا، شہادت کا ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، اس وقت جبکہ یہ 24 گھنٹے صبر کر چکے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھے، وہیں سے بھگے وہ اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے جا کر کے 3 دن کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا۔ حسین کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ان لوگوں نے ہمیں دعوت دیا ہے، کہا ان کی دعوت قبول نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے حسین نے سارے خطوط اونٹ سے اتارے اور کہا پڑھو، دیکھو کس طرح سے وہ ہم کو دعوت وعدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بات حسین نہ مانے تو کہنے کہ اچھا تم کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، تم جس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ یعنی تمہارے نانا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ چاہے دنیا میں ہمیشہ رہیں یا ہمارے پاس آ جائیں، تو تمہارے نانا نے دنیا کے بجائے کس کو اختیار کیا؟ آخرت کو۔ تو تم جن کی نسل ہو وہ لوگ کبھی دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتے تھے، اس حدیث پر تم غور کرو اور یقین رکھو اللہ نے جو تم لوگوں کو دے دیا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے تم کو محروم کیا ہے۔ لیکن حضرت حسین نہ مانے، بضد رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر معانقے میں فبدأ جب کی رونے لگے اور کہا کہ اب حسین اللہ کی قسم کہتا ہوں نہ جاؤ، لیکن رونے لگے۔ حسین نہ مانے، کہتے استودعک اللہ من قتیل، ہمیں یقین ہے کہ اب تم جا رہے ہو تو تم کو قتل ہی کر ڈالے گی قوم، تم کو زندہ نہیں چھوڑے گی، جاؤ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ واپس آ گئے۔
اس طرح سے بہت سارے لوگ دسیوں صحابہ کرام آئے روکنے کے لیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کھینچ کر کے لے کے جا رہی تھی، یہاں تک کہ آدھے راستے سے زیادہ چلے گئے تب پتا چلا کہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل ان کے چچا داد بھائی کو دھوکہ دے کر کے شہید کر ڈالا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اتنے دن میں بے وفائی غداری کے ساتھ۔ حضرت حسین کے پاس حضرت مسلم بن عقیل نے مرتے مرتے روح نکلنے کے پہلے کوئی آدمی مل گیا، جیب سے پیسہ نکالا اور چھوٹی سی تحریر لکھ دی، میرے بھائی ہم کو تو ظالموں نے دھوکہ دیا، ہمارا چچا داد بھائی حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلا رہا ہے، خدا کے واسطے اتنا ہمارے ساتھ احسان کرو، یہ تحریر لے کر جا کر کے حسین کو پہنچا دو تاکہ وہ کوفہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور تحریر لکھ دیا، میرے بھائی جتنے خطوط دیے سب یہ ڈرامائی انداز میں بدماشوں نے دیا ہے، ہم کو تو قتل کر دے رہے ہیں، اللہ کہتے تم ان کی دعوت کو ٹھکرا دینا آنا نہیں۔ آدھا راستہ پہنچ چکے تھے، یہ لے کر پہنچا، حضرت حسین نے پورے خاندان کے لوگوں کو پیش کیا، کہا دیکھ لو ہمارے ساتھیوں نے ہم کو آنے سے روکا تھا، یہ قوم کبھی ہمارے باپ نے ہم کو کہا تھا ان کوفیوں کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، اللہ کی قسم ہمارے چچا داد بھائی کو شہید کر دیا، اس لیے ہم تو اب مکہ واپس چلے جائیں گے، مکہ واپس۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے سگے، وہ بضد ہو گئے، نہیں ہم نکلے ہیں جائیں گے اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت سمجھایا، بہت کوشش کی، لیکن چچا داد بھائی اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مصر تھے۔ آخر کار مجبور ہو کر کے حضرت حسین نے کہا چلو بھائی اب جو ہوگا دیکھیں گے، تم مصر ہو تو چلتے ہیں۔ بھائیوں کے اصرار پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور مقام کربلا میں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوفہ اور بصرہ یہ دو شہر تھے، کوفہ اور بصرہ یہ دو شہر تھے۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے، نام یاد رکھیں، نعمان ابن بشیر تھے، اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن ابی زیاد تھا، یہی نام یاد رکھ لیں، عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ گورنر ہیں، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے جو حضرت حسین کے نائب گئے تھے، ادھر حضرت حسین قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کو کہا گیا ان کے ساتھ کارروائی کرو، فتنہ نہ پھیل سکے، لیکن نعمان بن بشیر نے کہا کس کے ساتھ ہم کارروائی کریں گے؟ حضرت حسین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ آخر کار بہت ان کو جبر کیا گیا، نہیں آپ کسی بھی صورت سے ان کو پکڑیں، گرفتار کریں۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے، خطبہ دے کے کہا میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ گورنر ہی سے یہ استعفیٰ دے دیے۔ اب اتنی جلدی میں نئے گورنر کا مقرر کرنا مشکل تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو بادو کے صوبے کا گورنر تھا، کہاں کا؟ بصرہ کا، اس نے آگے بڑھ کر کے فتنے کو دبانے کے نام پر کنٹرول کرنے کے لیے کوفہ کو بھی اپنے ولایت میں لے لیا۔ اب کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر اب عبید اللہ ابن زیاد شیطان ہو گیا۔ اس نے قتل عام شروع کیا اور فوراً عمر بن سعد فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو بھیجا، کہا حسین جہاں آ رہے ہیں وہیں جا کر ان کو قتل کر دو۔ کربلا کے مقام تک پہنچے تھے، عمر بن سعد وہاں پہنچا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل و قتال کرنے کے بجائے عمر بن سعد جو فوج کا سپہ سالار تھا اس کے سامنے کہا بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم نہ قتل و غارت کے لیے آئے ہیں، ہم واپس جا رہے تھے، سنا ہے کہ ہمارے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے، ہم اسی مسئلے کی تحقیق اور خون کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے،
اور ہم اپنے سے نہیں آئے، ہم کو راستے میں پتا چلا کہ ان کوفیوں نے دغابازی کر دی ہے، ان کے ہمارے خطوط ہے، ان کی دعوت پر ہم آ رہے تھے، اگر کوفہ کے حالات یہ ہیں تو میں واپس جا رہا ہوں۔ فوجیوں نے کہا کہ نہیں۔ عمر بن سعد اور حضرت حسین کی ملاقات ہوئی، حضرت حسین نے 3 چیزیں رکھی، کہا بھائی یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں سے جو چاہو کر لو۔ ایک چیز، نمبر 1، آپ فوج کو ہٹا لیں، ہم جہاں مکے سے آئے ہیں پھر ہم دوبارہ مکے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اگر ہم کو واپس نہیں جانے دینا چاہتے، ہم نہیں جا سکتے، تو ایسا کریں جہاں کفر اور اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو کفار سے، آپ ہمیں لکھیں، بتائیں، ہم وہاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہاں جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بات واضح۔ نمبر 3، اگر تم نہ مکے ہمیں جانے دیتے ہو، نہ کہیں محاذ پر جہاد کے لیے جانے دینا چاہتے ہو، تو ایسا کرو، چلو ایک پوری فوج یا آدھی فوج ہم کو لے کر کے چلے اور ہمارے ساتھ سیدھے دمشق چلے، یزید کے پاس۔ کس کے پاس بھائی؟ دیکھو کیسی کہانی گڑی ہے لوگوں نے، یہ حقیقی تاریخ اہل سنت والجماعت کی۔ چلو یزید کے پاس لے چلو، حتی اضع یدی فی یدہی، اللہ اکبر، حضرت حسین کی فراخ دلی۔ اگر تم پہلی چیز مکہ جانے دو، اگر مکہ نہیں جانے دینا چاہتے تو دوسری چیز جہاں کفر اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو ہمیں وہاں لے چلو، جہاد کریں گے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اذهبوا بنا، عمر بن سعد اپنی فوج لو اور فوج کے اندر ہمیں فوج کی نگرانی میں لے کے چلو، دمشق چلو، اور یزید سے ہم ڈائریکٹ ملاقات کرتے ہیں، حتی یضع یدی فی یدہی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کر کے بیعت کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم نے کہا ممکن ہے ساری چیزیں نہیں نظر آئی، حتی اضع یدی، یہاں تک کہ ہم چلتے ہیں اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کریں گے، اور پھر اگر ہمارے ساتھ جو کارروائی کرنا چاہے یزید کو کھلی آزادی ہے۔ عمر بن سعد جو فوج کا سپہ سالار تھا خوش ہو گیا، حضرت حسین سے مصافحہ ملایا، کہا بہت اچھی رائے ہے، سارے فوجیوں کو ہٹایا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم عبید اللہ ابن زیاد گورنر سے، چونکہ فوج اس نے لگوائی ہے، آرڈر اس کا ہے، اس آرڈر کو کینسل کرانے کے لیے کس سے بات کرتے ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد سے۔ فوج کا گورنر عمر بن سعد بہت خوش، عبید اللہ ابن زیاد شیطان کے پاس گیا کہ بھائی حسین تو بڑے شریف آدمی ہیں، کس نے کہا کہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ 3 شرطیں ہیں، اور 3 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت یزید کے بجانے کے لیے تیار ہے، جو ہمارے تمہارے امیر ہیں، ان سے بیعت کرنے کے لیے۔ عبید اللہ ابن زیاد اصل میں وہ دشمن تھا خاندانی حضرت حسین کا، اس نے عمر بن سعد سے کہا ہرگز نہیں، اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو جا کر کے اس کو قتل کرو حسین کو، اور اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے قتل سے تو کہو یزید سے نہیں، عبید اللہ ابن زیاد ہم سے آ کر کے بیعت کرے۔ حضرت حسین نے کہا ایسے نالائق انسان سے تو میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاں یزید سے بیعت کروں گا۔ مجبور ہو کر کے آخرکار عبید اللہ ابن زیاد کے آرڈر پر اب قتل و قتال شروع ہوا۔ عاشورہ، جمعے کا محرم کا مہینہ، جمعے کا دن، 10 تاریخ عاشورے کا دن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چند ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیے، آخرکار شہید ہو گئے، بچے کھچے عورتیں، بچے، اور ان کا سر کاٹ کر کے سب سے پہلے گورنر کوفہ اور بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کے لایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب لایا گیا، حضرت ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا، وہ آئے، وہی دوڑ کر کے آئے حضرت حسین کو دیکھنے کے لیے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی لیا اور حضرت حسین کے ناک میں ڈال رہا تھا، بدماش ملعون، ایسے ڈال رہا تھا، چکھو منا آپ ہم سے نہ بیعت کرنے کا۔ حضرت انس اٹھو، کھینچ کر کے اس کے چھڑی پر مارا، چھڑی دوسری جگہ جا کے گری، کہا نالائق بدتمیز ملعون،
تجھے شرم نہیں آتی؟ بے غیرت، بے شرم، بے ایمان، اتنا نالائق ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کے ناکوں میں، ناک میں اور ہونٹ پر تو اپنی چھڑی رکھتا ہے اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کے ناک اور ان ہونٹوں کو بوسہ آپ دے رہے تھے، اس طرح سے کہا، ڈانٹا اس کو۔ بہرحال، اور ترمذی کے ایک اور روایت، یہ بھی ذرا سن لو۔ ایک مرتبہ جب حضرت حسین کے ساتھ گستاخی کرنے لگا، سارے لوگ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایسے بیٹھا تھا، اوپر سے ایک سانپ آیا چھوٹا سا، اور سارے لوگ بھاگے، سانپ اڑا اور عبید اللہ کے ابن زیاد کے اس ناک میں گھسا اور دماغ چاٹتا ہوا دوسرے ناک سے نکل گیا۔ یہ ساری سزا اللہ نے کس کو دیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ بہرحال معاملہ ختم۔ یہ قافلہ حضرت حسین کے یہاں جو بچے اور جو عورتیں بچے ہوئے تھے یا جو خاندان کے لوگ زخمی تھے، سب کو عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا۔ یزید کے پاس جب پہنچا قافلہ، یہ حالت دیکھ کر کے اور شہادت حسین کا نام سن کر کے، حسین افسوس کے مارے اٹھ گیا اور رونے لگا، کہا لعن اللہ ابن مرجانتا، اللہ تعالیٰ اپنی لاکھوں لعنتیں نازل کر دے عبید اللہ ابن زیاد پر۔ اس بدماش نے حسین کے ساتھ گستاخی کیا ہے، اللہ کی قسم میرا رشتہ جو حسین سے ہے، اگر عبید اللہ ابن زیاد کا حسین سے رشتہ ہوتا تو ظالم عبید اللہ ابن زیاد اپنے رشتے کے ساتھ کبھی یہ ظلم نہ کرتا۔ اس طرح سے کیا، حضرت حسین کے رشتہ داروں کو یزید نے رکھا اور معذرت کی، عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دینے کا وعدہ کیا اور تمام خاندان کے لوگوں کو رکھا، اور آخر میں کہا اگر آپ لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو بہترین سے بہترین یہاں رہنے کے انتظام ہم آپ کا کر دیتے ہیں۔ کہاں؟ دمشق میں، اور یہاں کے علاوہ اور کہیں جانا چاہتے ہو تو وہاں کا بھی انتظام ہم آپ لوگوں کو کر دیتے ہیں۔ لیکن خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ واپس جاتے ہیں۔ سارے انتظامات کر کے اپنے آدمیوں کے ساتھ مدینہ تک پہنچایا، ان کے وظیفے مقرر کیے اور ان کے کھانے پینے رہنے سہنے اور دنیاوی سارے انتظامات کیے گئے۔ یہاں تک حضرت حسین اور اصل میں جو اسلامی تاریخ ہے میرے بھائی اہل سنت والجماعت کی یہ ہے۔ اب اس کے بعد تو بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے میرے بھائی۔ ان حقائق کو سن لینے کے بعد ایک چیز اور بتائے دیں، ہے نا، کہ آج جو بہت زیادہ لان تان، اولاً تو امیر معاویہ اور دوسرے یزید، نبی علیہ السلام ام حرام بنت ملحان، صحیح بخاری کی روایت، ایک دن سوئے ہوئی تھی، ایک حدیث سنیں اور اس کو ذہن نشی کریں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان یہ نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ لگتی تھی۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے۔ جب آپ آرام کر رہے تو خالہ جان رضائی خالہ تھی، آپ کے سر میں تیل رکھ کر کے مالش کر رہی تھی۔ کہتی تھوڑی دیر کے بعد اچانک نبی علیہ السلام ہنستے ہوئے اٹھے، اللہ اکبر، ہنستے ہوئے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے میری خالہ ام حرام بنت ملحان، یاد رکھو، عبادہ ابن صامت کی بیوی عبادہ ابن صامت موجود تھے، یاد رکھو۔ مسکراتے ہی آپ اٹھے اور فرماتے ہیں ان اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا میرے امت کا وہ لشکر جو دریا پار کر کے کہیں حملہ کرے گا، یعنی یہ اشارہ تھا روم کی طرف۔ کس کی طرف؟ روم کی طرف۔ ان اول جیش یغزو البحر، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو دریا پار کر کے سمندری راستہ طے کر کے عیسائیوں پر حملہ آور ہوگا، روم پر۔ قد اوجبوا، سمجھ جاؤ کہ جو بھی اس کے اندر داخل شامل ہوئے
قد اوجبوا، انہوں نے اس جہاد کی برکت سے، اس سفر کی برکت سے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہ حدیث بیان کی، اتنے میں ام حرام اٹھ گئی، یا رسول اللہ انا اکون فیہا، اچھا وہ جو گروہ جائے گا جو جن کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، کیا میں بھی ان میں رہ سکتی ہوں؟ میں بھی رہوں گی؟ اللہ پر یہ شوق تھا ہماری ماں کو۔ آنے فرمایا نام انت فیہم، تم بھی ان میں رہو گی۔ اللہ پر یہ سب سے پہلا لشکر سن 28 ہجری کے اندر امیر عثمان بن عفان کے دور خلافت میں امیر معاویہ کی قیادت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر پار کر کے رومیوں سے جہاد کے لیے گیا تھا اور جس نے قبرص کو فتح کیا ہے، وہ امیر معاویہ کے قیادت میں سارے لوگ گئے ہوئے تھے۔ پتا چلا کہ امیر معاویہ نے وہ جہاد کر کے اپنے اوپر جنت، آگے بات سمجھ میں، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اور ام حرام بنت ملحان جب جانے لگا لشکر تو یہ بھی کود پڑی، میں بھی چلوں گی، کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا تھا اس لشکر میں تم بھی ہوگی۔ آ گئی کشتی میں، وہ بھی بیٹھ گئی، جہاد ہو گئی، واپس آ رہے ہیں، ان کو موت ہی نہیں آئی، بہت افسوس کر رہی ہے۔ اللہ رسول نے بیان فرمایا تم بھی ان میں رہو گی اور میں تو نہیں۔ آخرکار اونٹنی میں بیٹھ کر کے آ رہی تھی جنگ کے خاتمے پر، اونٹنی کا پیر پھسلا، سر کے بل گری، وہی شہید ہو گئی۔ کون؟ ام حرام۔ پھر ایک تو یہ، پھر میرا سنو، کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر نبی علیہ السلام سو گئے، اسی دن سو گئے ہمارے گھر میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، یہ حدیث بھی یاد رکھنے کی ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اول جیش یغزو مدینہ قیصر۔ یہاں کوئی قیصر صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں بھائی؟ نہیں، کچھ اور سمجھ لیا۔ ان اول جیش یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں یاد رکھو، سب سے پہلا لشکر جو روم کے بادشاہ قیصر کے مین شہر، جو اس کا اپنا دارالخلافہ ہے، راجدھانی، اور وہاں قسطنطنیہ، جو سب سے پہلا لشکر روم کے بادشاہ کا جو شہر قسطنطنیہ ہے، جو اس پر حملہ آور ہوں گے، مغفور لہم، جو بھی اس میں شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے گناہ کو بخش دے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت، مغفور لہم، جو بھی قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے سب سے پہلے وہ مغفور لہم ہوں گے، وہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بخشائے ہوں گے۔ سن 52 یا 55 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر فتح کرنے کے لیے گیا تھا، وہ یزید کے بیٹے معاویہ کے بیٹے، حکومت معاویہ کی تھی، لیکن جو لشکر گیا تھا اس کے کمانڈر اور اس کے قائد کون تھا؟ یزید تھے۔ اور یہ بھی ذرا سن لو، یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے، یزید کے ساتھ جو صحابہ کرام گئے تھے وہ بھی بڑی اچھی تعداد ان کی ہے۔ کون کون تھے وہ بھی ذرا سن لو۔ اس جنگ میں جانے کے لیے بہت سارے لوگ بے چین تھے۔ یزید کے قیادت میں جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، ان میں صحابہ کرام کی جو تعداد تھی ان میں سے بعض ہیں۔ نمبر 1 ابو ایوب الانصاری، یہ شہید ہو گئے، اور چپکے سے کہا دیکھو، اور کس کو بلایا؟ یزید کو، یزید میں وصیت کرتا ہوں میری لاش کو ادھر ادھر کے بجاؤ، قیصر کا جو محل ہوگا نا اس کے بازو میں، اللہ اکبر، قیصر کا جو محل ہوگا اس کے بازو میں میری قبر وہاں دفنانا، وہاں، اور اوپر سے اتنا برابر کر دینا کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ یہ تو صحابہ رسول کہتے ہیں میری قبر کا پتہ نہ چلے ورنہ پوجا کرنے لگیں گے، اور ہمارے ہاں گھوڑا بھی مر جاتا ہے تو درگاہ بنا دی جاتی ہے تاکہ خوب عبادت ہوتی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا اور توحید ہوگی تو مرد مومن یہ کہتا ہے اس کو ایسی چھپا دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے،
اور واقعی رات کو ان کو دفنایا اور برابر کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے. لیکن سالوں کے بعد تاریخ سے جب پتہ چل گیا عیسائیوں کو یہاں ابو ایوب انصاری, تو بھی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ظالم جانے لگے. اتنا بچنے کو اس لیے کہتے ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ملہار کو جہاں دفنایا تھا انگریز وہاں بھی اپنا مراد پوری کرنے کے لیے پہنچنے لگے. اللہ اکبر, مشرک کو کیا اعتبار ہے. چلو تو ابو ایوب انصاری نمبر 2, عبداللہ ابن زبیر, نمبر 3 عبداللہ ابن عباس, نمبر 4 عبداللہ ابن عمر, نمبر 5 اس کو خوب یاد رکھیں گے بتا دیں گے میاں, حضرت حسین. کون؟ حسن حسین نہیں, حسن تو انتقال کر گئے تھے, حضرت حسین. اب اگر یزید کافر ہوتا تو حضرت حسین سے اس کی کمانڈری میں جہاد کرنے کے لیے گئے تھے بھائی. اگر وہ کافر تھا, بدماش تھا, شرابی تھا, چور تھا, مرد. ارے کل مغرب میں ایک صاحب نے پوچھا کہ یزید کافر, انہوں نے بات چیت, میں نے کہا یزید مسلمان تھے. ارے لا حول ولا, یزید کو جو مسلمان سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا. میرے بھائی یہ ان کی تاریخ ہے, نہیں اسلام کو ذرا دیکھیں. ہاں یزید کی جو قیادت تھی اس میں کون شامل تھا؟ ابو ایوب انصاری, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, اور 5ویں حضرت حسین. اگر وہ کافر تھا, مرتد تھا اور لائق نہیں تھا تو اس کے ہاں اس کی قیادت میں حضرت حسین کبھی جہاد کے لیے نہ نکلتے. اور ذرا سن لو, حضرت ابو ایوب انصاری نے وصیت کیا تھا کہ دفنانا مجھ کو اس کے قلعے کے قریب میں, لیکن برابر کر دینا پتہ نہ چلے, اور جنازہ بھی یزید تم پڑھانا. اب سوال یہ کہ حضرت حسین جب اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جہاد میں تھے تو امام کون تھا؟ یعنی حضرت حسین اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. یہ ساری چیزیں تھیں. یہ دوسری قوم نے یہ سارا اس طرح سے بنا دیا کہ فرعون اور نمرود سے بھی بڑا کافر کون بن گیا؟ کسی کی ماں کی, بہن کی, باپ کی گالی دے تو آدمی صبر کر لے, لیکن تم یزید بن گئے تو وہ صبر کرنے کے لیے تیار نعوذ باللہ. یعنی ماں بہن کی گالی سے بھی زیادہ بدتر کیا ہو گیا؟ یزیدی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بلکہ ابھی تو کل کی بات ہے, ایک صاحب نے کہا تم نے روزہ رکھا؟ نہیں روزہ رکھا. ارے بھائی اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تھا, تم کیوں نہیں رکھے؟ صحابہ نے رکھا, علی نے رکھا, حسن نے رکھا, حسین نے رکھا, تو تم کیوں نہیں روزہ رکھے؟ میں عاشورہ کو روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ جو کہ یزید روزہ رکھا کرتا تھا. یزید روزہ رکھتا تھا اس لیے ہم بھی روزہ. اللہ اکبر. ایسی نفرت اور ایسی بیوقوف جہالت. بہرحال نہ ولی تھا, نہ فرشتہ تھا, نہ صدیق تھا, نہ اشرار مبشران تھا. میں نے کہا دنیا کے عام بادشاہ جیسے اور تھے, ویسے ہی ایک بادشاہ وہ بھی تھا, لیکن مسلمان تھا. کیا تھا؟ مسلمان تھا. اسی لیے امام ذہبی رحمت اللہ, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع پر محمد ابن الحنفیہ, یہ کس کے بھائی ہیں؟ حضرت حسین. بڑی محبت کرتے تھے. حضرت 3 بھائی تھے, یاد ہے نا, حسن, حسین اور محمد ابن حنفیہ. اور جہاں لڑنے کی باری آتی تھی حضرت علی حضرت محمد ابن الحنفیہ کو بھیجتے تھے, حسن حسین کو نہیں بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی ہی محبت بھائیوں میں آج پیدا کر دے. لیکن حق ہے. حضرت حسن, حسین اور محمد ابن الحنفیہ یہ 3 بھائی تھے. لڑنے کے لیے جہاں محاصر بھیجنا ہو کون جاتا تھا؟ حضرت علی بھیجتے تھے محمد بن حنفیہ کو, اور ساتھ میں کن کو رکھتے تھے؟ حسن اور محمد ابن الحنفیہ. نے کہا بڑی پیاری بات سن لے, کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اقمت عندہ, میں نے
بارہا یزید کے ہاں جا کے قیام کیا، میں نے اس کو معاذباً للصلاۃ پایا، ہم نے 5 وقتہ نماز کا پابند پایا، ہم نے خیر صدقہ خیرات کرنے والا پایا اس کو، اور ہم نے شرک و بدعات کا مخالف پایا، ہم نے بہت ہی زیادہ اس کو عقل مند دور اندیش پایا۔ جو تم لوگ کہتے ہو کہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، شراب داری سے ٹپکتی رہتی تھی اور ہر وقت 2 لڑکیاں دائیں بائیں بیٹھی اور ان کے ساتھ بدماشی کرتا رہتا تھا، اللہ کی قسم تم لوگ کہہ رہے ہو، لیکن میں نے جا کر کے دیکھا تو کوئی ایسی چیز میں نے اس کے اندر نہیں پائی۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہم حق کے ساتھی رہیں، اور حق سے دستبرداری کی اللہ تعالی ہمیں دستبرداری سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ ہم نے شروع میں کہا کہ ہم نے اہل سنت والجماعت کی جو اپنی تاریخ ہے اس کی روشنی کی ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی کے مقام کو 1000 یزید کیا 1,00,000 یزید بھی پہنچ نہیں سکتے، کوئی مناسبت ہی نہیں حضرت حسن اور حسین سے اور یزید کی۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز آخر میں بھی بتا دیں، یہ جنگ جو تھی جیسے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ جنگ تھی، کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر کفر و اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین ہی کیوں یزید سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ سارے صحابہ کرام جاتے، لیکن سارے صحابہ کرام روز رہے تھے، صرف حضرت حسین جا رہے تھے۔ یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں تھا۔ اگر جہاد ہوتا تو سارے صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہوتے، صحابہ کرام بہت سارے زندہ تھے، سب کے سب گئے ہوتے۔ یہ حادثہ واقع ہو گیا، اس کا کوئی تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ہند پاک میں جو کہتے ہیں محرم آ گیا تو سنی لوگ بڑے بڑے اچھے تھے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کبھی اسلام زندہ نہیں ہوگا تو 15ویں صدی کے اندر تم کیا زندہ کر لو گے؟ سینے پیٹ کر کے، ماتم منا کر کے۔ یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ یہ صحابہ کے متعلق کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں، اگلا موضوع ہم نے رکھا عظمت صحابہ، صحابہ کا مقام مرتبہ، ہمارا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا ہو، ان کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی تو ممکن ہے اس میں سے کچھ باتیں پھر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں بھائی اگر کوئی، ہاں بولو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، ہاں تو اجیل صحابہ جب موجود تھے، تو کیا وہ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہ تو صحابی بھی نہیں؟ ہاں میں نے کہا آپ کو کہ یہی غلط فہمی اصل میں ہوتی ہے کہ دیکھیں صحابیت کا مقام مرتبہ ایک اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور سیاست، اور پھر سب سے بڑی چیز یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبوت کی خلافت کتنے سال تک رہے گی؟ 30 سال۔ کتنے سال تک؟ 30 سال۔ 30 سال کے بعد پھر خلافت نہیں بلکہ کیا آ جائے گی؟ حکومت، بادشاہت آ جائے گی، تو پوری ہونی تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے نہیں بنایا، بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے صحابہ کرام، اب عمرو بن عاص جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو جلیل القدر صحابی ہیں۔ میں نے کہا کہ تقریباً 50-60 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے جب امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کیا۔ ان میں سے اکثر یا تو خاموش رہے اور کچھ ان کی تائید میں رہے، اور چند افراد تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے یعنی اس وقت موافقت نہیں کی، لیکن جانتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان کے علاوہ کوئی ایسا خلیفہ نہیں گزرا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سارے لوگ متفق نہیں تھے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کے علاوہ کبھی بھی پورے مسلمانوں پر کوئی ایک خلیفہ
نہ رہا، باقاعدہ اختلاف ہوتا رہا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں پوری سلطنت اسلامیہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. اور ایک سوال یہ تھا کہ سنا گیا ہے اہل سنت والجماعت کے عالم ہی سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 وقتوں پہ الگ الگ اور اس وقت ایک خطبے کے موقع پہ یہ دعا فرمائی حضرت یزید کے بارے میں کہ اللہ اگر یہ یزید مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے خلیفہ بننا بہتر نہیں ہے تو اس کو میری زندگی میں جو ہے موت دے دے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، میں آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. ہم نے جو تاریخ ابھی مطالعہ کیا اور تیار کیا اس میں ہم کو نہیں ملا. جی شیخ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو شہادت جمہور اہل علم کا تو یہی خیال ہے باقاعدہ نام کے ساتھ. کچھ لوگ بلا وجہ جن کو نہ تاریخ کی صحیح معلوم جھوٹی تاریخ کو لے کر کے پھر جوڑتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ محرم ہی کا دن تھا. جمہور اہل علم ابن کثیر، امام ذہبی، صحابہ تمام تابعین جو نقل کرتے ہوئے. یہ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے جو بڑا حساب لگاتے ہیں کہتے ہیں سب، اور اسے کیا پیش کرتے ہیں ارے صاحب مکے سے اتنے دن میں کوفہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. ارے بھائی چلنے والے کئی قسم کے ہوتے. کتنا دن رہا، کب چلے تھے، سوچو ذرا سا. سارے لوگ حج میں تھے، 15 دن ذوالحج کے اور 10 دن کتنے دن ہو گئے، 25 دن تو ہوگا. اور کیا چاہیے تھا؟ یہ بس کچھ نئی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ پیدا ہو بیکار خراب. تو محرم کا لیکن تاریخ کا کوئی میں نے کہا سب کا اس پر اتفاق ہے جمعے کا دن تھا، عاشورہ کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ تھی. جی جی اسی متعلق یہ سوال تھا کہ جو ہے سنا گیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہی نے جو ہے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ جو ہے جو ہے حضرت حسین کی شہادت نہیں واضح کیا، صاف لفظوں میں لکھا ہے. جی ابن کثیر نے صاف لفظوں میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے انشاءاللہ. بس میرے خیال سوال ہوتا ہے تو ہو جائیں گے. چلیں بھائی آج درس لمبا ہو گیا تھوڑا سا. 12 تو نہیں بجے.